یا باپ کفر والے نہ کفر والے، اگر وہ بت خانے جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے انہیں نہ لے جاؤ، اس لیے کہ وہ کفر کا کام کرنے جا رہے ہیں۔ اگر واپسی پر وہ بوڑھے چل نہیں سکتے تو انہیں اٹھا کر کے اپنے گھر پر دے دو۔ اور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں کوٹ کرنے والے میرے پیغمبر کے غلام، نبی کریم کے دروازے پر بیٹھے بیٹھے صبح سے شام ہو گئی۔ جب شام ہوئی نا، میرے ان جوان بھائیوں کے لیے کہ ایک جوان بھائی آ کر دستک دے رہا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں پتہ نہیں کون چلا جائے، آج کی صابری کو شاید کوئی سلام بھی نہ کرے۔ میں بخدا یہ کہتا ہوں شاید مجھے کوئی سلام بھی نہ کرے۔ آج پتہ نہیں کوئی علامہ، کوئی فہامہ، کوئی قاری، کوئی مولوی، کوئی کیا جملے دے رہا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں یار۔ نہیں، جب میں پیچھے اپنے گھر کی طرف توجہ دوڑاتا ہوں نا تو خدا کی عزت کی قسم مجھے پتہ ہوتا ہے میری ماں پیچھے میرے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہے، یہ میری ماں کی دعا کا ثمرہ مجھے مل رہا ہے۔ اس کی صابری کے اندر کچھ نہیں۔ آج بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، محدثین، بڑی بڑی آوازوں والے پھر رہے، خدا کی عزت کی قسم کوئی صرف میلاد شریف میں جلسے پڑھ رہا ہے، کوئی صرف محرم شریف میں پڑھ رہا ہے، لیکن جو میرے ساتھ نیٹ میں منسلک ہے وہ اس کی صابری کی مصروفیت دیکھتے ہیں۔ اور میرے پاس تو کوئی دن ہی نہیں خالی ہوتا ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ان میں سے کہیں نہ کہیں کوئی 40واں کوئی معاملات، کوئی کس لیے پاکستان کے کونے کونے میں اس کی صابری کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم جب میں گھر سے نکلتا ہوں نا تو اپنی ماں سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا منگوا کر کے نکلتا ہوں، اور میری ماں پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے اور میرا دل پورا یہ کہتا ہے اس کی صابری کا علاج ساری تیرے پیچھے لگے رہے، تیری پیٹھ نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ تیری ماں کی دعا تیرے پیچھے موجود ہے، تیری پیٹھ پر تیری ماں کا ہاتھ طاقت والا موجود ہے۔ جب تک ماں کے یہ ہاتھ موجود رہیں گے ذکر صابری کی بہار اسی طرح لگی رہے گی، اس لیے کہ اپنی وجہ سے اپنے پر اوپر نہیں اڑ رہا ہے، یہ ماں کی دعا کی وجہ سے اپنے پر اوپر نہیں اڑ رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ میری ماں کی دعا پیچھے موجود ہے، جن پروں سے میں اٹھ رہا ہوں اور فضا میں پھر رہا ہوں۔ تو دنیا والے میں عرض کر رہا تھا، بات دور نکل گئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ صبح سے بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی۔ جب گھر پہنچے نا، ماں چونکہ کفر والی تھی، ماں نے مارنا شروع کر دیا۔ جب ماں نے مارا نا، آج کیمسٹری میں، فزکس میں، بایو میں، میتھ میں، انگلش میں ڈاکٹریٹ کر کے ہم کہتے ہیں بھئی یہ سادے کی پرانے سفید رشتہ سمجھتے ہی نہیں ہے، میری بوڑھی ماں جانتی نہیں ہے جی، میرا بوڑھا باپ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کر، ماں کفر والی، گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، ماں نے تماچا مارا۔ کیا کیا جی؟ ابو ہریرہ جوانی کے عالم میں، جوانی کے عالم میں ماں نے تماچا مارا، ماں نے تماچا مارا۔ ابو ہریرہ سر جھکا کر ارے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے، ماں ماں ماں۔ اگر بوڑھے ہاتھوں میں قوت ہے مارنے کی، بیٹا مار کھانے کے لیے حاضر ہے، بیٹا مار کھانے کے لیے کھڑا ہے۔ ماں نے جب مار کر کے چھوڑا نا، ابو ہریرہ توڑ پڑے مصطفیٰ کے دروازے کی طرف۔ یہ نظریہ تھا صحابہ کا۔ ارے ابو ہریرہ تو یہ کہہ سکتے تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ دعا کرتے ہیں جملے پورے ہو جاتے، لیکن ابو ہریرہ بتانا چاہتے تھے جب بھی ہمیں مشکل پڑتی تھی ہم در نبی پر چلے جاتے تھے، نبی کے صدقے میں ہم پر کرم ہو جایا کرتا تھا۔ ہریرہ دوڑ کر کے رسول اللہ کے دروازے پر، میں جلدی میرا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے، میں قربان چلا جاؤں، دروازہ پیغمبر پر، در دہلیز مصطفیٰ پر میرے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ ابھی گیا تھا، ابھی واپس آ گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آقا ماں نے مارا، سرکار نے یہ نہیں کہا یہ ماں بیٹے کا
کا مسئلہ ہے، اس میں میں جو انٹرفیئر ہو، اس میں میں جو انوالومنٹ رکھو، نا 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 نا، سرکار نے ہاتھ اٹھا لیے، پیغمبر مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر ہی دعا فرما دی جو آج بھی حدیثوں کے اندر چمک رہی ہے۔ میرے سرکار نے ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا فرمائی، فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ سرکار کے ہاتھ اٹھانے تھے، ابو ہریرہ دوڑ پڑے، دوڑتے جا رہے ہیں، اپنی ماں کے دروازے کی طرف کسی نے پکڑ لیا، کہا چھوڑو چھوڑو میں دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے میں